اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنہوں نے 100 سال کی عمر پائی، اس عمر میں نہ تو ان کے ایک دانت گرے اور نہ ہی ان کی یادداشت کمزور ہوئی ماشاءاللہ۔ یہ وہ صحابیہ ہے جن کو اتنی عزت بخشی اللہ نے کہ ان کے دادا ابو قحافہ صحابی، ان کے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، ان کی بہن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، ان کے شوہر زبیر بن عوام صحابی اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر صحابی، یعنی تمام کے تمام اللہ کے چہیتے۔ یہ وہ خوش نصیب صحابیہ ہے جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا۔ ان سے پہلے صرف 17 لوگ ہی اسلام لائے تھے۔ انہیں ذات النطاقین کا لقب بھی ملا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب ان کے والد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ ہجرت کے لیے نکلتے ہیں تو یہی ان کے لیے کھانا تیار کرتی ہیں، اور جب باندھنے کے لیے کچھ نہیں ملتا تو وہ اپنے ازار بند کے 2 ٹکڑے کر کے ایک پانی کے مشکیزے کو باندھتی ہیں اور دوسرے ٹکڑے سے کھانے کے تھیلے کے منہ کو باندھ دیتی ہیں۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تجھے جنت میں 2 نطاق عطا فرمائے۔ جب سے ان کا لقب ذات النطاقین پڑ گیا۔ جب ان کی شادی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو وہ بہت غریب تھے۔ ان کے پاس صرف ایک گھوڑا تھا، نہ تو کوئی خادم تھا اور نہ ہی کچھ آرام کی چیزیں۔ ایسے حالات میں انہوں نے اپنے شوہر کا ہر طرح سے ساتھ دیا، ان کے لیے ایک اچھی بیوی ثابت ہوئی۔ جب حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی ہجرت کی تو اس وقت وہ حاملہ تھی، پھر بھی انہوں نے ہجرت کی۔ وادی قباء میں پہنچ کر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ مسلمانوں نے ان کی پیدائش پر بہت خوشیاں منائی، کیونکہ مہاجرین کے یہاں یہ پہلا بچہ پیدا ہوا تھا، اور وہ بچے کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں تو آپ نے بچے کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا اور گٹتی دی اور ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کی۔ اس طرح ان کے پیٹ میں جو سب سے پہلی چیز گئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب تھا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی سخی تھی۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے میری والدہ اور خالہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی عورت کو سخاوت کرتے اتنا نہیں پایا۔ ان دونوں کی سخاوت کا اندازہ بہت مختلف تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سامان کو اکٹھا کرتی، پھر اس کے بعد لوگوں میں بانٹتی، مگر میری ماں جیسے ہی ان کے پاس سامان آ جاتا وہ فوراً بانٹ دیتی اور بات کے لیے کچھ نہ رکھتی۔ ہر معاملے کو اچھی طرح سنبھالنا جانتی تھی۔ جب ہجرت کے وقت حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت پر نکلے تو اپنا سارا مال لے کر نکلے، اور ابھی حضرت ابو بکر صدیق کے والد اسلام نہیں لائے تھے۔ وہ گھر آ کر اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ تیرے والد نے تم لوگوں کے لیے کچھ مال چھوڑا ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ ہاں چھوڑا ہے۔ پھر وہ اپنے نابینا دادا کو اس محراب کی طرف لے جاتی ہے جہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق اپنا مال رکھا کرتے تھے، اور وہاں پہنچ کر وہ چند پتھر رکھ دیتی ہیں اور اس کے اوپر کپڑا اڑا دیتی ہیں، اور پھر اپنے نابینا دادا کا ہاتھ لے کر ان پتھروں پہ پھیرتی ہیں۔ تو ان کے دادا کہتے ہیں کہ یہ تو کافی مال ہے، تم لوگوں کے لیے بس ہو جائے گا۔ اور وہ اس لیے ایسا کرتی ہے کیونکہ وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تو وہ ان کے مال کو استعمال کرنا نہیں چاہتے، اس لیے انہوں نے اس طرح کا معاملہ کیا۔ ایسے کئی واقعات بھرے پڑے ہیں تاریخ میں جن سے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق معلوم پڑتے ہیں۔ زندگی کے آخری دنوں میں جب ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی گئی یزید بن معاویہ کی وفات کے بعد، مسلمانوں کے کئی علاقے ان کے ماتحت آ گئے، لیکن بنی امیہ تھوڑے ہی عرصے میں حجاج ابن یوسف کے ساتھ مل کر ایک لشکر ان کے مقابلے کے لیے روانہ کرتے ہیں۔ زبردست جنگ ہوتی ہے جہاں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بہادر حملہ آور ثابت ہوتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے ان کے ساتھی ان کا لشکر چھوڑ کر الگ ہونے لگتے ہیں۔ آخر کار لاچار ہو کر وہ بیت اللہ میں پناہ لیتے ہیں اور ان کے چند ساتھی بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ شہادت کے چند ساعتیں پہلے، یعنی تھوڑے وقت پہلے ہی وہ اپنی بوڑھی ماں کے پاس آتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کا جواب دیتی ہیں، پھر بیٹے سے کہتی ہیں تم کو کیا ہوا ہے کہ تم جنگ کے میدان سے یہاں آ گئے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ سے مشورہ چاہتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پوچھو۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھی مجھ سے الگ ہو رہے ہیں، چند حجاج ابن یوسف کے ڈر سے اور کچھ لالچ کی وجہ سے، یہاں تک کہ میرے بیٹے بھی مجھ سے الگ ہو گئے ہیں۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف چند ساتھی ہیں جو 1-2 گھنٹے تک ہی میدان میں ٹک سکیں گے۔ اس نازک گھڑی میں بنو امیہ کا ایک قاصد میرے پاس آیا ہے ان کا پیغام لے کر کہ ہتھیار پھینک دو اور مال و دولت کو قبول کر لو اور عبد الملک بن مروان کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرجتی ہوئی آواز میں کہتی ہیں کہ عبداللہ، تم اچھی طرح جانتے ہو اگر اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہو تو اس طرح صبر سے کام لینا جس طرح تمہارے ساتھی نے اپنا سر قلم کروا دیا، مگر باطل کے آگے نہیں جھکے۔ تم بھی شہید ہو جاؤ مگر باطل کے آگے مت جھکنا۔ بیٹے نے کہا امی جان،
مرنے کا مجھے ڈر نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ وہ میری لاش کے ساتھ پتہ نہیں کس طرح کا معاملہ کریں گے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مرنے کے بعد کسی بات کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ جب بکری کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے گوشت کو سلاخوں پہ رکھ کر آگ پر بھونتے ہیں، تو کیا اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے؟ ماں کی باتوں نے بیٹے میں جوش بھر دیا۔ ماں نے کہا قریب آؤ میرے تاکہ میں اپنا ہاتھ تمہارے سر پر پھیر سکوں۔ جب وہ قریب آئے تو انہوں نے جب ان کا چھوا فرمایا یہ کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ یہ ذرا ہے امی جان۔ فرمایا اسے اتار دو، کیونکہ جنہیں شہادت مطلوب ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں پہنتے، اور فرمایا اس کی جگہ لمبا کرتا پہن لو تاکہ جب تم شہید ہو جاؤ تو تمہارا جسم پوری طرح ڈھکا رہے۔ پھر حضرت عبداللہ ان کے پاس سے الوداع کہتے ہوئے چلے جاتے اور اپنی ذرا نکال دیتے ہیں اور دعا کی درخواست کرتے ہیں، اور پھر جنگ میں دوبارہ چلے جاتے ہیں۔ ماں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی کہ الہی میرے بچے نے تیری عبادت تنہائی میں کی، تو اسے قبول فرما لے، گرمی کے روزے اس کے قبول فرما لے۔ میرے بچے کو تیرے سپرد کرتی ہوں، جو بھی تو اس کا فیصلہ کرے مجھے منظور ہے۔ اسی دن سورج غروب ہونے سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں، اور ان کی شہادت سے تقریباً 10 روز بعد ہی ان کی والدہ حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ یہ اتنی بڑی ہستی ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور ان کے دین کے لیے اپنے بیٹے کو تک اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔